غیر معمولی صورتحال میں لوگوں کو جو ان کی کاؤنسلر نیڈز ہیں، جو ان کی کاؤنسلر ضروریات ہیں اور مسائل جو ہیں ان میں کس طرح سے ہیلپ کرتے رہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے اپنا کاؤنسلر سیکشن جو ہے بہت سی ایمبیسیز نے بند کیا. ہم نے ایک دن کے لیے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بند نہیں کیا. جو لوگ پاسپورٹس کے لیے آنا چاہتے تھے، جو خاص طور پہ جو پاور آف اٹرنی جس میں کہ افراد کی فزیکل پریزنس ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ ہم نے اس کو بھی جاری رکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے حوالے سے یقیناً اس میں پہلے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں معلومات، اپنی فیملیز کے بارے میں معلومات، پھر وہ لوگ کہ جو پاکستان میں جو ایفرٹس ہیں ان کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی میں آپس میں نیٹ ورکنگ جو ہے تو ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کروانا، اس میں کاؤنسلیٹس کا ریسٹورینٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا. تو اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری تھی اور آنے والے دنوں میں بھی میرا خیال ہے جاری رہیں. پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ ڈائریکٹیوز دیے ہیں آپ کو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا جائے جو پاکستانی یہاں پہ اسٹرینڈڈ ہیں ان کی واپسی کے لیے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے، کس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان جانا چاہتے تھے یا جانا چاہتے ہیں اور جو نہیں جا سکے، ان تمام لوگوں سے فرداً انفرادی طور پہ رابطہ کیا گیا. تو میں یہ بات آپ کو وثوق سے اور ایک اعتماد کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ ہماری لسٹ جو ہے وہ کمپریہنسو ہے. کتنے پاکستانی ہیں اس وقت جو اسٹرینڈڈ ہیں امریکہ میں؟ دیکھیں اگین یہ نمبر بھی جو ہے نا، ابھی اگر آپ مجھ سے 2 ہفتے پہلے پوچھتی میں آپ کو 500-600 کا فگر دیتا. آج جو ہے کیونکہ وہ لوگ کہ جو اپنی ٹکٹس لے کے آئے اور کچھ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہے اب وہ تقریباً کوئی 1100-1200 کے قریب ہو گئی ہے، اور یہ تعداد مزید بڑھ رہی ہے کیونکہ جن لوگوں نے مئی میں ٹکٹس لی تھی اب وہ ان کا ریٹرن جو ہے وہ ڈیو ہو رہا ہے اور فلائٹس نہیں ہیں، تو اس میں نمبر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو ٹکٹس ہیں جو فلائٹس کی وہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے اور اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں نے، پاکستانی حکومت نے یا سفارت خانے نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک تاثر جو عام لوگوں کو ہے کہ قطر ایئر ویز جو ہے اس کی بکنگز جو ہیں وہ ایمبیسی کر رہی ہے، یا یہ کہ وہ ایمبیسی کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. ان کی پرائس ڈٹرمینیشن جو ہے وہ قطر ایئر ویز خود کر رہی ہے. ان کی ریزرویشن سے ہمارا ایمبیسی کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے جو ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آئندہ کیسے ہوگا میں ابھی اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے ہم پی آئی اے کی آپشن کو بھی اسی لیے ایکسپلور کر رہے ہیں. کتنے مریض ہیں اس وقت پاکستانی کمیونٹی میں کورونا وائرس کے امریکہ میں، اور کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں؟ کچھ اس حوالے سے کچھ ڈیٹا جمع ہو رہا ہے؟ نخبت اس میں دیکھیں میں نمبرز جو ہیں وہ اس پہ بات کرنا مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو بھی کمیونٹی میں انفارچونیٹلی کسی بھی فیملی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ شہید ہوا، ہلاکت ہوئی ہے، ان سب کو ذاتی طور پہ تعزیت میں نے کی ہے. لیکن سر میں سوال اپنا جو تھوڑا ریفریز کر لوں کہ آپ نے لوگوں کو کال کی، آپ کے پاس وہ نمبرز آئے، آپ کے پاس وہ معلومات آئی ہوگی نا کہ کون کون جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور وہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. امریکن گورنمنٹ کے سسٹم کے مطابق وہ نیشنالٹی کے حساب سے لوگوں کو جمع نہیں کرتے ہیں یا تفریق نہیں کرتے ہیں، لیکن سفارت خانے پہ اس وقت کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمیونٹی سے متعلق جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کریں؟ اسی طرح سے وہ ڈیٹا کیوں جمع نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا نہیں جمع ہو رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے اور اس میں آج کا نمبر کل کے نمبر سے مختلف ہو سکتا ہے، اور وہ نمبر بھی کیونکہ آپ کو انفارمل سورسز سے جہاں تک اسٹیٹسٹکس کو کلیکٹ کرنے کا سوال ہے، جہاں تک ان لوگوں تک پہنچنے کا سوال ہے، وہ ہم ایفرٹ بالکل کر رہے ہیں کہ ان میں کافی کیسز میں لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیٹیلز اور اپنی انفارمیشن اور کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے.
کمیونٹی فنڈ ہے یہ کیوں اکٹھا کیا جاتا ہے ایمبیسی کی طرف سے، اور وہ اس میں سے جو ہے وہ کورونا وائرس کے پیشنٹس یا کورونا وائرس سے جو متاثر فیملیز ہیں ان کے لیے کچھ اس فنڈ میں سے کیا جا رہا ہے؟ اسٹینڈرڈ پاکستانیز میں جو لوگ بھی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، تو ان کیسز میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست، ان کے لیے ہوٹلز کا بندوبست کیا گیا۔ صحیح سر، یہ اسٹرینڈڈ پاکستانیز پہ جو آپ نے بتایا کہ ان کے ٹھہرانے پہ اور ان کے کھانے پینے پہ جو ہے وہ کمیونٹی فنڈ کا اخراجات کیے جا رہے ہیں، اسٹرینڈڈ پاکستانیز میں سے صرف میرا کو ہی ہوٹل میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی، کیونکہ میرا آئی کانسولیٹ کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں اور میری مدد کی جائے، اور اس میں کوئی بھی شخص، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اکثریت نے تو اس آپشن کو استعمال نہیں کیا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرینڈڈ پاکستانیز میں سے کوئی بھی اس وقت کاؤنسلیٹ جا کے تو اپنی رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ کروا سکتا ہے؟ ضرورت مند ہیں وہ، بالکل، ان کو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہیں گے۔ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ مالی احتیاط کے لیے؟ مشکل حالات یہاں امریکہ میں بھی، اور یہ ہمیں بالکل ریئلائزیشن ہے، یہاں لوگوں کی نوکریاں 30 ملین ان امپلائمنٹ جو ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ والنٹری ایکٹیویٹی ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہماری کمیونٹی کے لوگ یہاں بھی جنرسلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کو پراپر چینل، کیونکہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ جب تک کسی ایک بڑے دھارے میں نہیں جائیں گی، ان کا آپٹیمل اور ایفیکٹو استعمال جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔